جب ہماری استانی کے امیر قریب رشتہ داروں نے سنا کہ اس نے ایک ان پڑھ تانگے والے کے ساتھ شادی کر لی ہے تو انہوں نے یہ پروپیگنڈا شروع کر دیا کہ شادی کہاں کی ہے، یہ تو گناہوں پر پردہ ڈالنے کا ذریعہ ہے۔ ہمیں تو پہلے ہی پتہ تھا کہ یہ چالو مال ہے، اب تانگے والے کو خاوند بنا کر دھندا اور پھیلائے گی۔ وہ 8ویں جماعت میں ہماری استانی تھی۔ ہم نے بھی جب سنا کہ ہماری استانی نے ایک تانگے والے سے شادی کر لی ہے تو افسوس ہوا تھا کہ اتنی اچھی اور پیاری استانی نے یہ کیا کیا ہے۔ ہم اس وقت چھوٹے چھوٹے تھے، بہت سی باتوں کو ہم نہیں سمجھ سکتے تھے۔ استانی سے پوچھنے کی بھی ہمت نہیں پڑتی تھی کہ انہوں نے تانگے والے سے کیوں شادی کی۔ ہم نے یہ کئی بار دیکھا تھا کہ چھٹی کے وقت کوئی اسکوٹر والا یا کار والا ان کے قریب آ کر گاڑی کی پیشکش کرتا تھا۔ ہماری استانی مسکرا کر شکریہ ادا کر دیا کرتی تھی، کبھی لفٹ قبول نہیں کی تھی۔ یہ دیکھ کر ہمیں حیرت ہوئی تھی کہ استانی نے کسی اسکوٹر والے سے شادی کیوں نہ کی۔ شادی کے بعد ہم نے دیکھا کہ چھٹی کے وقت باہر ایک تانگے والا کھڑا ہوتا تھا۔ استانی باہر جا کر تانگے میں بیٹھ جاتی، تانگے والے کے ساتھ باتیں کرتی اور تانگا ہماری نظروں سے اوچل ہو جاتا تھا۔ یہ استانی کا اپنا تانگا تھا اور تانگے والا ان کا خاوند تھا۔ اب 4 سال بعد تانگے کی بجائے ایک ٹیکسی اسکول کے باہر کھڑی ہوتی ہے۔ استانی اس ٹیکسی ڈرائیور کے ساتھ بیٹھتی ہے اور ہنس ہنس کر باتیں کرتی ہے، اور ٹیکسی جب چلی جاتی ہے تو کئی لوگ انگلیاں دانتوں میں دبا کر سوچنے لگتے ہیں کہ اتنی پیاری استانی اور اتنا جڑا ہوا ڈرائیور۔ 4 سال گزر چکے ہیں جب استانی نے تانگے والے سے شادی کی تھی۔ اس وقت ہم 8ویں میں تھے، اب کالج کے 3رے سال میں ہیں۔ باتیں جو 8ویں جماعت میں ہماری سمجھ سے بالا تر تھی وہ اب کھل کر ہمارے سامنے آ گئی تھیں، مگر ایک معاملہ ابھی بھی حل نہیں ہوا تھا، وہ یہ کہ انہوں نے تانگے والے کے ساتھ شادی کیوں کی، اور کیا لوگوں کو کہنے کے مطابق وہ چالو مال ہیں۔ ہمیں یقین نہیں آتا تھا کہ ایسے اچھے اخلاق کی استانی کی اسکول سے باہر کی زندگی اتنی غلیظ ہو سکتی ہے۔ ہم اپنے کالج میں چالو مال ہر روز دیکھا کرتی ہیں۔ یہ امیر طبقے کے چند ایک لڑکیاں ہیں جنہیں ماں باپ کالج میں تعلیم حاصل کرنے کے لیے بیچتے ہیں۔ وہ کالج میں آ کر کسی اسکوٹر یا کار والے کے ساتھ چلی جاتی ہیں۔ کالج میں ان کی باتوں اور حرکتوں سے آوارگی اور بدکاری ظاہر ہوتی ہے۔ وہ ہر بات فلمی کلاموں کی زبان میں کرتی ہیں۔ ان کی نمود و نمائش کسی ماڈرن ہیروئن کی طرح ہوتی ہے، اور ماں باپ کی یہ بیٹیاں ہم جیسی طالبات کو جو تعلیم اور اپنی عزت کو عزیز رکھتی ہیں پسماندہ اور گوار سمجھتی ہیں۔ ہماری 8ویں جماعت کی استانی نے کبھی شوخی نہیں کی تھی، کوئی بیہودہ بات بھی نہیں کی تھی، اور جہاں تک ہمیں یاد پڑتا ہے وہ مذہب پرست بھی تھی۔ اب جب کہ ہمارے اندر شعور پیدا ہو چکا ہے، اور ایک روز فردوس اور میں بس کا انتظار میں کھڑی تھی اور ہمارے سامنے سے ایک ٹیکسی گزری، ڈرائیور کے ساتھ ہماری استانی بیٹھی تھی اور وہ ہنس رہی تھی، ڈرائیور بھی مسکرا رہا تھا۔ فردوس نے کہا کہ یہ تو ہماری استانی ہے۔ میں نے کہا کہ نہیں، کوئی اور ہوگی، استانی ہوتی تو پچھلی سیٹ پر بیٹھتی، ڈرائیور کے ساتھ بیٹھ کر یوں ہنس نہ رہی ہوتی۔ وہ ہماری استانی ہی تھی۔ میں اپنے آپ کو دھوکہ دے رہی تھی۔ اس روز ہم نے فیصلہ کیا کہ چلو استانی کے گھر چلتے ہیں، شاید معاملہ بھی حل ہو جائے۔ اگلے اتوار فردوس اور میں استانی کے گھر چلی گئی۔ ہمیں دیکھ کر وہ بہت خوش ہوئیں، کہنے لگیں اپنی کسی پرانی طالبہ کو دیکھتی ہوں تو بہت خوشی ہوتی ہے کہ میرے ہاتھ کے لگائے ہوئے پودے ہیں۔ گھر میں ان کی بوڑھی ماں تھی اور 2 بڑے پیارے بچے بھی تھے۔ البتہ ہمیں استانی جی کا گھر اچھا نہیں لگا۔ گندی سی آبادی میں چھوٹا سا مکان ہے، 2 کمرے، ایک باورچی خانہ، غسل خانہ اور چھوٹا سا اسٹور۔ اس مکان کے بارے میں استانی کہتی ہیں کہ یہی ایک خوبی ہے کہ ان کا اپنا گھر ہے۔ ادھر ادھر کی بہت سی باتیں کر کے ہمیں یقین ہو گیا کہ استانی اب ہمیں اپنی سہیلیاں سمجھ رہی ہیں اور ان کے ساتھ بے تکلفی سے بات کی جا سکتی ہے۔ انہیں بھی غالباً یقین ہو گیا تھا کہ ہمارے ساتھ ہر قسم کی بات کی جا سکتی ہے۔ میں نے کسی تمہید کے بغیر ہی کہہ دیا، آپ نے تانگے والے کے ساتھ شادی کیوں کی تھی؟ اور اب سنا ہے کہ آپ تانگے کی بجائے ٹیکسی پر اسکول آتی جاتی ہیں، اپنا تانگا چھوڑ کر آپ ٹیکسی میں کیوں آتی جاتی ہیں؟ وہ ہنس پڑی اور کہنے لگی تانگے والا بھی میرا خاوند تھا اور یہ ٹیکسی ڈرائیور بھی میرا خاوند ہے۔ ہمارے ذہن میں یہ معاملہ اور زیادہ پیچیدہ ہو گیا۔ جواب ایسا تھا کہ ذہن سے اگلا سوال ہی نکل گیا۔ پوچھے تو کیا پوچھتی؟ کیا یہ ہماری استانی کی طبیعت ہے کہ پہلے تانگے والے سے شادی کی اور پھر ٹیکسی والے سے کر لی، اب رکشے والے کی باری ہے، اس کے بعد بس ڈرائیور؟ ہم پھٹی پھٹی نظروں سے انہیں دیکھنے لگے۔ وہ ہماری حیرت کو سمجھ گئی اور بولی کہ میں تمہیں یہ قصہ شروع سے سناتی ہوں، تم دونوں تو صرف حیران ہوئی، لوگ تو مجھے رسوا بھی کر چکے ہیں۔ اگر تمہیں یہ بات نہ سنائی تو تم بھی ان لوگوں میں شامل ہو جاؤ گی جو مجھے بدنام کرتے پھرتے ہیں۔ اس کے بعد جو قصہ سامنے آیا، جس کو ہم نے قابل اعتماد حلقوں سے تصدیق بھی کروا لی، وہ یوں ہے۔ استانی کا باپ ایک تانگے والا تھا،